اس میں بہترین میں آپ کو بتاؤں، حسن المسلم ایک دعا ہے، دعاؤں کی کتاب ہے۔ اس کو آپ اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے بچوں کو دعا یاد کرائیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ حسن یہ میں کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ گارنٹی کس کی ہے؟ لیکن ٹائم مقرر ہے، فجر سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے لے کر فجر تک۔ یہ نہیں کہ لکھ کے گلے میں ڈال دو کہ چلیں جی اب تویز ہم کھولتے ہیں نا، تو بعد جو ہمارے بھائی ہیں نا، جو کچھ سلفی حضرات بھی دیتے ہیں نا تویز، تو وہ یہ دعائیں، اس طرح کی دعائیں لکھ کے نا وہ دے دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی شرک تو نہیں لکھا نا، دعائیں دی ہیں۔ اچھا، میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ نظر اور جادو اور اسیب کی نشانیاں کیا ہے اور ان میں ایک آدمی کیسے فرق کر سکتا ہے ان کی نشانیاں کا؟ واہ جی واہ میرے بھائی، یہ تو ابھی تک میرے پاس 15-20 سال ہو گئے ہیں بعض بندوں کو کام کرتے ہوئے۔ یہ تو تجربے سے پتہ چلتا ہے، کوئی سوالات ہوتے ہیں مریض کے، کچھ کی اس کے اعضاء کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے ناخنوں کو، اس کی آنکھوں کو، اس کی رنگت کو، پھر اس سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک تینوں چیزیں غیب سے ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم مریض کو دیکھتے ہیں کہ یہ جادو کا مریض ہے، بعد میں جب تھوڑا سا کام کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نظر اس کو لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ہمیں اس سے کوئی کہے، ہاں کچھ جادو کے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجلس میں بیٹھے ہو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ جس پر جادو ہوتا ہے اس کے پاس سے کوئی بدبو بھی آتی ہے، وہ معالج جی اس کو، دوسرے کو نہیں سمجھ آتی، معالج کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ جس جگہ جادو ہوتا ہے، جس گھر میں، جس دکان میں، وہاں محسوس ہو جاتا ہے۔ یہ احساسات ہیں، تجربے سے پتہ چلتے ہیں، اس طرح سمجھانے سے نہیں ہوتا۔ بعد بیچارے پوری زندگی لگا لیتے، کچھ بھی نہیں ان کو آتا۔ پڑھنی پڑے گی، ہاں تسی پڑھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ سلفی صاحب، میرے پاؤں اوپر سے بہت جلتے ہیں، ہر طرح کا ٹیسٹ کرایا مگر سب کلیئر آئے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ دوسرے یہ کہ میرے سانس کا بھی مسئلہ ہے، میں لیٹ کے اذکار وغیرہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے بھی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں لیکن سب کلیئر آئے۔ اچھا، یہ دو چیزوں سے ہوتی ہے یہ چیز۔ ایک تو یہ اسیبی بیماری ہے، یہ والی جو ہے نا، اس کو ہم اسیبی بیماری کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب بستر پہ جانا ہے تو اپنے آپ کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے، اسی طرح اخلاص فلق ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو تھو کر کے پھر اس کے بعد پورے جسم پر اپنے کو پھیرنا ہے۔ اس طرح 3 بار کرنا ہے، یعنی کہ آیت الکرسی 1 بار، بقرہ کی آخری آیات 1 بار۔ یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، وہ ہماری جو بہن ہے وہ صبح یا مغرب کے بعد نیم گرم پانی میں نمک ڈالے، اس میں اپنے پاؤں ڈبو کے 7 بار پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، پھر پاؤں پر دم کرے، ہاتھ پھیرے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ نظر کے علاج کے بارے میں جو آپ نے بتایا، اس کی حدیث کہاں مل سکتی ہے؟ اگر حدیث مل جائے تو پورا عمل کرنے میں آسانی ہو۔ ہاں، یہ مطعم مالک کے اندر موجود ہے، میری اس میں موبائل میں بھی تھی، میں لوگوں کو سینڈ کرتا تھا، وہ کافی میں نے ڈھونڈا ہے، مجھے ملی نہیں ہے، یا میرا خیال ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ مطعم مالک کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ موطا امام مالک مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ہے۔ کسی پر جن کا اثر ہو تو سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے ہم اللہ سے ڈریں، جن سے نہ ڈریں۔ سب سے پہلے جن کیا کرتا ہے؟ پہلے ڈراتا ہے۔ جو اس شیطان خبیث سے ڈر جاتا ہے وہ پھر ہیوی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اس کے سامنے آپ پڑھیں، کچھ نہیں آتا نا، اللہ اکبر پڑھیں، اس سے گفتگو نہ کریں۔ گھر میں عموماً ہوتا ہے نا کہ دورہ پڑ گیا،
وہ پھر آوازیں لگاتا ہے، وہ گھراہٹتا ہے، تو لوگ ڈر جاتے ہیں، دوسرے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جن سے ڈرنا نہیں ہے، یقین جانے اللہ اکبر پڑھنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ صحابی نا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا تو سوکھے پتوں پر جیسے کوئی چل رہا ہے، تو میں نے گھبرا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، تو مجھے بڑا خوف آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو اللہ اکبر کہتا، تجھے پھر خوف نہ آتا۔ اللہ بڑا ہے نا۔ ویسے بھی کسی جگہ اترو تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہیں کسی کے گھر میں مہمان بھی جاؤ تو یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ ایک دعا ہے حضرت خالد بن ولید کو اللہ کے نبی نے بتائی تھی، ان کو خوف کی تکلیف ہو گئی تھی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبی و عقابی و شر عبادی و من حمزات الشیاطین و یحضرون، یہ پڑھو اگر نہیں آتی۔ سب سے پہلے تو مصیبت یہ ہے کہ ہمیں آتا بھی کچھ نہیں نا۔ اب گھر میں جن آ جائے تو ہم گھر ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ہمارے پاس مریض چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ان کے لاحقین، یعنی کہ جب وہ پہلی بار ہمارے پاس سامنے آتا ہے تو جب ہم علاج شروع کرتے ہیں تو وہ چیز حاضر ہوتی ہے نا، تو ان کے گھر والے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈرنا نہیں ہے، اگر وہ آ گیا تو اس سے کوئی گفتگو نہیں کرنی، قرآن پڑھنا شروع کر دو، اذان دینی شروع کر دو اس کے سیدھے کان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، یہ بھاگتا ہے خوف سے۔ شرط یہ ہے کہ ڈرو نہیں، جتنا مرضی جن کہے کہ میں فلاں ہوں، فلاں علاقے کا سردار ہوں۔ ہمارے یہاں تو اتنے بڑے جن نہیں ہیں اتنا، کیونکہ یہاں شرک نہیں ہے، مزارات نہیں ہیں۔ پاکستان انڈیا میں تو بھرا پڑا شرک، ایک خبیث کو پکڑتے ہیں، اس کے 10 مزاروں سے اس کے ساتھی آ جاتے ہیں اس کو بچانے کے لیے۔ یہ جنات کی بات کر رہا ہوں۔ تو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کسام کہتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ جاؤ جو کرنا کر کے دکھاؤ، وہ پھر کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے فضل۔ ڈرو نہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دو، پھر کوئی مل جائے کوئی اچھا مال ہے تو اس سے علاج کروا دو، ورنہ سجدے میں پڑھ کے رو کے دعائیں مانگو اور پھر اس کا علاج خود ہی قرآن سے کرو، اللہ اسے شفا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ کہتے ہیں کہ میرا اس میں بھی ہے جان، میرا ایک آدمی سے سامنا ہوا، وہ بڑی بری حالت میں تھا، اچھل رہا تھا، ناچ رہا تھا، اپنے جسم سے عجیب و غریب حرکات کر رہا تھا۔ اس وقت ہم نے قرآن پڑھا مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب ہم نے سورۃ الفلق پڑھنا شروع کیا تو وہ لیٹ کر تڑپنے لگا اور چیخیں مارنے لگا۔ سوال یہ ہے کہ صرف سورۃ الفلق سے ہی اثر کیوں ہوا، پہلے قرآن پڑھا جو اس سے اثر کیوں نہیں ہوا؟ اچھا، جیسے ہمارے انسانوں میں کوئی کمزور کوئی طاقت والے ہوتے ہیں نا، اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ اب کچھ کیس ہمارے لٹک جاتے ہیں جو کہ مہینوں چلتے ہیں، تو اس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس جن پر کون سی آیت اثر کرے گی۔ میں آپ کو وہ سبق دے رہا ہوں جو میں اپنے شاگردوں کو دیتا ہوں، آپ سارے معالج بن جائیں گے، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ہاں، یہ نہیں کرتا میں دل میں چھپا کر تو لے جاؤں، یہ اللہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ یہ جنات کی قسمیں ہیں میرے بھائی، ان میں کوئی قوت والا بھی ہوتا ہے جیسے ہمارے میں ہے، کوئی طاقت والا، کوئی کمزور۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ صرف اللہ اکبر پڑھو تو وہ بھاگ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے جاؤ وہ ہنستے جاتے ہیں۔ ایسے جن خود جادوگر ہوتے ہیں یا انسان جادوگر اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر اس میں ہمیں اسیس کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کون سی آیت دیں، نہیں پتہ چلتا، پھر ہم اس کو پڑھائی دیتے ہیں۔ ہم تکے نہیں مارتے کہ اس کے لیے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا ہے، وہ اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر وہ جب مریض کہتا ہے جی میرے سے یہ صورتیں یہ آیت نہیں پڑھی جاتی، پھر وہی آیت اس کا علاج ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اس جن کو اس آیت سے شوق ہوگا۔ عربی سارے جن نہیں سمجھتے نا، پنجابی سارے جن نہیں سمجھتے، جس طرح انسانوں کا معاملہ ہے اسی طرح جنوں کا ہے۔ اگر کوئی انگریزی بولنے والا ہے تو اس کو
انگریزی میں ہم بات کرنی پڑے گی ہمیں، لیکن قرآن میں اتنی قوت ہم نے دیکھی ہے کہ اللہ کی قسم عذاب کی آیتیں جس جن پر بھی پڑھی ہیں نا، جو عذاب والی آیتیں ہیں جس میں اللہ کے عذاب کی آیتیں، وہ اتنا تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، آپ ڈھونڈیں کہ کون کون سی کوئی عذاب والی آیتیں۔ آیت الکرسی اس کو بڑی تکلیف دیتی ہے، جن اگر پڑھائی سے ہنسے سمجھو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ تمہیں ڈسکرج کرتا ہے، وہ تمہارا اس پہ یقین ختم کرتا ہے کہ نہیں دیکھو مجھے قرآن سے کچھ نہیں ہو رہا، تم پڑھتے جاؤ انشاءاللہ تعالی۔ اس کو جب شیطان ہنستا ہے تو سمجھو اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، جب وہ روتا ہے وہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ مالج کو چکر دے رہا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں پھدو بنا رہا ہے، مالج پھر ایسے ایسے دیکھتا ہے گھر والوں کو، دیکھیا میرے کو ڈریا کہ نہیں ڈریا، حالانکہ وہ اس کو چکر دے رہا ہے، کیونکہ یہ شیطان ہے۔ شیطان کو اللہ نے قوت دی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فہم دے۔ جب آدمی 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتا ہے نا، 2 نفل پڑھ کے، یہ ہے طریقہ اللہ سے مدد مانگنے کا، پھر اس کے بعد اللہ خود بخود تمہارے ذہن میں ڈالے گا اس سے۔ ایک دفعہ چھوٹی سی میں بات، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ بس زیادہ علاج کا بتانا ہے، یہ بھی علاج کے متعلق ہے۔ ایک جن پر میں اتنی پڑھائی کرتا تھا، نیا نیا اس لائن میں تھا، میں 11 گھنٹے اس پر پڑھا، تو وہ ہنستا تھا۔ ایک دن تھکا ہوا تھا میں، تو میں نے اس کو نا ہیڈ فون لگا کر نا، قاری جبرائیل کی وہ قنوت نازلہ جو تھی نا، وہ قنوت جو رمضان میں دعا پڑھتے ہیں، وہ میں نے ہیڈ فون کے ساتھ اس کو لگا دی، کیونکہ تھکا ہوا تھا۔ میں نے بولا یار تھوڑا سا سانس آ جائے۔ اب اس میں بھی وہ مذاق اڑا رہا ہے، اب اس مریض کو باندھا ہوا ہے، باندھا بھی کس طرح، اس کے گھر کے 14 افراد ہیں، 14 افراد، عورت مرد، اس کو پکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے۔ ہم نے گاڑی، وہ جہاز کی بیلٹ نہیں ہوتی، ایمرجنسی میں وہ رکھی ہوئی تھی نا کہ ایک دم باندھ دے تاکہ یہ ہمیں نہ مارے پیٹے، تو اس سے اب وہ ہیڈ فون بھی لگایا تو وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ واللہ العظیم جب آئی نا یہ بات، یہ حدیث کی دعا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، ہے نا۔ اب انہوں نے اس دعا کے اندر اس کی تکرار شروع کر دی، اللہم آجرنا من النار، وہ زیادہ تعداد میں وہ اس کی تکرار شروع کر دی۔ اب قرآن کہاں اور کہاں، یہ چند لفظ ہے نا، معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ترجمہ کیا ہوا ہے اس دعا کا کہ اللہ ہمیں آخرت کی آگ سے بچا، جبکہ اس کا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں، آگ کے عذاب سے بچا، اور جن آگ سے بھی ہیں۔ جن کس سے بنے؟ آگ سے بنے ہیں نا، جنوں سے بھی اللہ بچاتا ہے، جو اس کو صبح شام 7 بار پڑھ لیتا ہے نا۔ جب یہ تکرار شروع ہوئی نا تو یقین جانے مجھے نہیں پتا، میں آج تک سوچتا ہوں کہ وہ اس کی بیلٹیں کیسے کھلی، اس نے سارے بندوں کو کیا ہے پھینکا، ہیڈ فون لگا ہوا تھا، اس نے ایسے چھنڈا دیا، اور لڑکی تھی کہ وہ اتنی کمزور، جہاں میرا کہ شاید ہی کوئی بندہ کمزور ہو، صرف اس پر اللہم آجرنی من النار پر اس کو تکلیف شروع ہو گئی۔ اب قرآن ہم نے کتنے گھنٹے، میں نے 11 گھنٹے پڑھا اس پر، وہ ہنستا تھا، لیکن اس لفظ پر یہ اللہ رہنمائی کر دیتا ہے کس کو کس پر۔ اب عموماً جن لوگوں کی گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے نا، ہر گھر میں تقریباً یہی مسائل ہیں، وہ سورہ یاسین میں ایک آیت ہے جس میں وہ شیخ میاں بیوی کا ہے نا، میرے ذہن میں نہیں آ رہی، تو یا وہ آیت کی تکرار کریں، یا سورہ بقرہ کی جو شیخ نے ذکر فرمایا جس کی تلاوت انہوں نے کی تھی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ، اس کی گھر میں تلاوت شروع کی جائے تو اللہ کے فضل سے اللہ پاک شفا دے دے گا، بات بڑھے گی۔ جب وہ پڑھے گا نا، ہم تو اس کو اپنے تجربے سے بتا دیتے ہیں مریض کو کہ اس کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لو، اور پھر قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو ہم ہونٹوں میں پڑھتے ہیں، تو اس کو ہونٹوں میں مخرج کر کے پڑھو، یعنی اخراج ہونا چاہیے، یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ جی شاید خوفناک خواب آتے ہیں اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے، دوبارہ نیند نہیں آتی۔
اس کا جواب ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ برا خواب دیکھو تو اس کو کیا کرو، اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. اور عموماً ہمیں یہی بتایا گیا کہ برا خواب ہو تو اس کو نا 3 بار اپنا پہلے اعوذ باللہ پڑھو، پھر اس کے بعد تھو تھو کر دو. یہ بالکل الٹ ہوتا ہے حدیث کا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے الٹے کندھے پر 3 بار تھو تھو کرو، پھر اس کے بعد پڑھو اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. جب اس کو پڑھ لو گے تو اس کے خواب کا اثر ختم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا برے خواب کو زائل کر لو، اس کا اثر 40 سال سے زیادہ معلق رہتا ہے، 40 سال سے زیادہ. جب ہم اس کو زائل کریں گے تو اس کا اثر بھی اللہ کے حکم سے زائل ہو جائے گا، اور پھر اس کی یہ جو جس بندے کو یہ تکلیف ہے اللہ اس کی وہ بھی دور کر دے گا انشاءاللہ تعالی. کوئی خاتون پوچھتی ہیں کہ مجھے کچھ سالوں سے ماہواری ٹھیک سے نہیں آ رہی، سارے علاج کروا لیے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، بال گرنا شروع ہو گئے ہیں بہت زیادہ، اور کسی کام میں دل نہیں لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا حیض نہ رکے تو وہ استحاضہ میں آ جاتی ہے، وہ اپنے ایام پورے کر کے نماز شروع کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے. یہ سارا کیوں؟ اس کو یہ بیماری ہے. کس کی وجہ سے؟ شیطان نے اس کی آنت میں ٹھوکر مار دی ہے، یعنی کہ اس کے رحم میں شیطان نے، جن نے ٹھوکر ماری ہے، جس کی وجہ سے یہ خون جاری ہو رہا ہے، اس کا بند نہیں ہو رہا. اب یہ بات تو یہ ہو جائے گی لمبی، بہت ساری یہ تکلیفیں ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ وہ بچی صبح شام کے اذکار کرے اور بیری کے پتوں سے نہائے. جب بھی نہانا ہے بیری کے پتوں سے غسل کرے، ان کو بائل کرے، دوسرے پانی سے نہانے کے بعد اس پانی کو اپنے اوپر ڈال کر پورے جسم کے ساتھ مس کرے اس پانی کو. تولیے سے پوچھنا نہیں ہے، بالوں تک کو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد جو اذکار ہیں نماز کے بعد کے، جیسے آیت الکرسی ہے، اخلاص فلق ناس ہے، اس کے ساتھ سورہ شمس شامل کر لے تو اللہ اس کو شفا دے گا انشاءاللہ العزیز. کہتے ہیں کہ میرے ایک عزیز دوست ہیں، ان کے پہلے ایک لڑکی ہے اور ابھی کافی سال ہو گئے انہیں کوئی اولاد نہیں ہو رہی. کئی مرتبہ علاج معالجہ کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیا اس میں کوئی جادو سحر وغیرہ کا اثر ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اس میں. ایک تو مریض کو دیکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی جادو سے کوکھ بند کر دیا ہے، بعض ویسے ہی شیطانی اثر ہو جاتا ہے، بعض کو اٹھڑا ہو جاتا ہے. ان کے اٹھڑا کی بیماری ایک تو ماروسی ہوتی ہے، ایک ہے کہ کوئی خبیث کسی سے جا کر یہ علاج کرواتا ہے تو اس کو بولتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنے بال لگا دینا، یا کوئی پانی اس کا جھوٹا لے آؤ، یا یہ ہے. کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کا یہ تو اب سوال آ رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں. اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں. اس کے لیے تو ہے کہ دونوں میاں بیوی کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے. کسی روحانی جو معالج ہے اس سے علاج کروا کر دیکھیں، تویز گنڈوں والا نہیں ہوگا. اگر اس کو خواب میں چھوٹا بچہ خواب میں آتا ہے یا وہ خواب میں اپنے آپ کو فیڈ کرواتے دیکھتی ہے تو سمجھیں اس کو اسیبی بیماری ہو گئی ہے. اس اسیب کی وجہ سے اس کو دوبارہ حمل نہیں ہو رہا، تو وہ یہ کرے گی انشاءاللہ تو اللہ اس کو شفا دے دے گا. ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میں خواب میں پانی بہت دیکھتی ہوں، کبھی ڈوب رہی ہوں، کبھی بیٹھی ہوں، اور سمندر سے پانی تیز آ گیا ہے. آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کی تعبیر بتاؤں، بیماری بتاؤں؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں تعبیر بتاؤ، اس کا علاج ہی بتاؤں گا بہتر ہے. علاج کہ یہ اچھا خواب نہیں ہے اس کے لیے نا، پانی کا اس طرح دیکھنا، اس کے پیچھے آنا، یہ بہت اس کی اگر میں تعبیر دوں گا تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ معالج کے ذمہ ہے کہ وہ تعبیر کو بہت سوچ سمجھ کے دے. اگر نہیں دیتا، اگر اس میں کوئی بات ایسی ہے کہ اس کو اجتناب کر، وہ اس سے اس کو روکے کہ یہ کام اگر تمہارے میں یہ غلطی ہے تو نہ کرو. ایک تو یہ ہماری جو بہن ہے یہ نا ذرا گفتگو میں احتیاط کیا کریں، اپنی گفتگو میں بہت احتیاط کریں. دوسرا، اس خواب کو زائل کر لے. جب بھی خواب دیکھے، جب بھی اس کی جاگ کھلے تو 3 بار الٹے کندھے پر 3 بار تھو 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 کر کے
اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا یہ پڑھ لے، اللہ پاک انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ اگر نیا گھر دیکھنے کے لیے جائیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس گھر میں کوئی شیطانی اثر ہے یا نہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو دیکھیں گھروں میں عموماً اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب آپ گھر میں جائیں سب سے پہلے تو گھر لینے سے پہلے آپ استخارہ کریں اللہ سے۔ بہترین ہے کہ اللہ سے ہم پوچھیں کہ اللہ اگر یہ گھر میرے لیے خیر ہے تو پھر اس میں برکت ڈال، میرے مقدر کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ تو وہ چلا جاتا ہے تو وہاں بسم اللہ کر کے داخل ہو، دل کو اگر اچھا لگتا ہے، استخارہ اس نے کیا ہوا ہے تو چلا جائے۔ اللہ نہ کرے اگر وہاں کوئی اسیبی اثر بھی ہوا تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا صبح شام تو وہ انشاءاللہ نکل جائے گا اللہ کے حکم سے۔ جسم میں درد رہتا ہے، کان میں شور سا سنائی دیتا ہے اور بچہ کھانا نہیں کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی مسلمان ہوئے تو آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں درد شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علاج بتایا تھا، وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے وہ دعا، 3 بار بسم اللہ پڑھ کے 7 بار اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد حاضر، یہ پڑھ کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لے، اللہ شفا دے دے گا۔ وہ بیری کے پتوں سے غسل کرے، بیری کے پتوں سے غسل کرے، ویسے بھی عام طور پہ اس سے کر لیا کریں، یہ بہت فائدہ مند ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ پانی ہی کے سلسلہ میں ایک سوال اور بھی ہے کہ مجھے خواب میں کبھی صاف پانی نظر آتا ہے اور کبھی گندا پانی نظر آتا ہے۔ اللہ اسے شفا دے، ان کے جسم کو درد کی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ یہ وہی میں نے جو پہلے بہن کو بتایا ہے کہ وہ اس کو خواب کو زائل کر لے گی تو انشاءاللہ اس کو اللہ شفا دے گا، صرف خواب زائل کرنے سے۔ کر کے دیکھیں، لمبے چوڑے چلے وظیفے کوئی نہیں، یہ نسخہ ہے، اللہ کے فضل سے شفا ہو۔ بھائی کندھے پر تھوکنا اور اس کو پڑھنا ہے، اور صبح شام کے اذکار۔ لوگ کہتے ہیں کہ ناپاک اور گندا رہنے کی وجہ سے جن آتے ہیں، سوال یہ ہے کہ یورپ والے لوگوں پر یہ جن کیوں نہیں آتے؟ سوال یہ ہے کہ آپ یورپ گئے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ یورپ گئے ہیں۔ میں تو یورپ میں جب اسکائپ پر علاج کرتا ہوں نا، ابھی پرسوں چوتھ کی بات ہے، آپ کے جماعت کا بہت بڑا آدمی ہے اس کے اندر اپنا ریاض کے اندر، میں نے اس کے بیٹے کو جب اسکائپ پہ چیک کیا تو وہ حاضر ہو گیا جن، وہ انگریزی بول رہا تھا، ہاں جی، وہ کوئی ان پڑھ بندہ نہیں تھا، وہ لائرڈ ہے۔ اور پھر یورپ میں میں رہا ہوں، میں نے فرانس میں بھی زندگی گزاری، جرمنی، ہالینڈ میں بھی۔ یہ کون بولتا ہے وہاں جن نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ان کو پکڑتے؟ کبھی گئے ہیں آپ؟ جتنی ہارر فلمیں وہ بناتے ہیں آپ تو بناتے بھی نہیں ہیں، وہ سچی فلمیں بناتے ہیں۔ اس میں میرے پاس میرے موبائل میں ایک تصویر ہے، آج بھی ایک بچی لندن سے میرے پاس آئی ہوئی ہے، گھر میں انہوں نے تصویر بنائی تو کوئی نہیں تھا وہاں پر، انہوں نے بچی بہت پڑھی، قرآن کو تجوید سے پڑھتی ہے، ترجمے سے پڑھتی، اتنی نیک فیملی کہ شرم آتی ہے مجھے ان کے باپ کو دیکھ کر، ماں کو دیکھ کر، اس بچی کو دیکھ کر کہ اتنا لندن میں رہ کر اتنے وہ معزز اور اتنے اسلام پر پابند، صرف انہوں نے گھر میں اپنے اچھے امیر لوگ ہیں، اپنے گھر میں جہاں باتھ تھا، باتھ کو توڑ کے دوسری جگہ کیا، اس بچی کا وہاں کمرہ بنا دیا، کمرہ بنانے کے بعد جب وہ بچی وہاں سونے لگی تو اس کو تکلیف ہوگی، کزنیں آئی ہوئی تھی دوسری مانچسٹر وغیرہ سے، تو وہاں وہ تصویر بنا رہی تھی، تصویر میں ویسے کچھ نہیں تھا، جب تصویر میں دیکھا تو وہی وہ جو بتاتے ہیں نا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہ میں نے جانور نما بندہ دیکھا، وہ میرے پاس ابھی موجود ہے ادھر تصویر۔ میرے بھائی جن ہر جگہ ہیں، یہ آپ کو غلط کہا جاتا ہے کہ ادھر کیوں نہیں ہے، ادھر وہ کچھ ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی پر جادو کا اثر ہے اور کیفیت یہ ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں ہمیشہ تکلیف رہتی ہے، اور آگے کہتے ہیں اچھے معالج کی پہچان کیا ہے؟ آپ علاج سنیے اچھے معالج کی پہچان۔ نہیں جی، پہچان یہی اچھا، اب اللہ یہ ہمیں اچھا بنا دے، آپ لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں تو اللہ آپ کے گمان سے بھی زیادہ ہمیں اچھا بنا دے، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے جو آپ کو قرآن و سنت کے مطابق علاج بتاتا ہے آپ اس سے علاج کروا لیں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔
اگر آپ کہیں گے یہ ہمیں کوئی جنتر منتر کر کے دکھائے، پہلے یہ بوتل اڑائے ہوا میں، پھر میرا ایمان بنے گا، تو میں کہتا ہوں یہ جو پھر جتنے مداریاں کرنے والے ہیں، یہ میجک شو کرنے والے ہیں، وہ تو پھر سب رب بن گئے نا۔